إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، ماہ ذوالحجہ میں جہاں اللہ ذوالجلال نے حج جیسی اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں جیسی عظیم عبادتوں کا اللہ کے اپنے بندوں کو موقع عطا فرمایا ہے، وہاں اس مہینے میں کچھ افسوسناک بھی واقعات بھی رونما ہوئے جو اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی ماہ کی 18 ذوالحجہ کو امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو خلیفہ سوم ہیں، انہیں مظلومانہ حالت میں شہید کیا گیا، اور یہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد اس وقت بھی صحابہ کرام نے کہا تھا کہ عثمان کو شہید نہ کرو ورنہ قیامت تک امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کروٹ کروڑوں کو پر رحمتیں فرمائے اور انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب اور مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، سیدنا عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ، ان کا نسب نامہ عبد مناف پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے مل جاتا ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نانی ام حکیم بن بیضہ بن عبد المطلب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، تو اس لحاظ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن تھی۔ وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کی وفات ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت زمانہ جاہلیت میں ابو عمر تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ سے ان کی شادی ہوئی تو ان سے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا، لہذا صحابہ کرام انہیں ابو عبداللہ کہا کرتے تھے۔ محلب بن ابو صفرہ سے پوچھا گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے علاوہ تاریخ میں کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مناقب، بڑے فضائل ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان درمیانہ قد کے آدمی تھے، نہایت ہی خوبصورت اور نورانی چہرے والے، چمکتے دانت، گنگریالے لمبے بال، سفید رنگ تھا، باریک پتلی تلوار جیسی ناک، کشادہ ٹانگیں اور بڑے ہی خوبصورت تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 8 شادیاں کی اور تمام نکاح قبول اسلام کے بعد کیے۔ پہلی ان کی بیوی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کیے تھے، لیکن جب آپ نے اسلام کا اعلان کیا، ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی، سورہ لہب نازل ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اسی دوران سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رقیہ کا رشتہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رقیہ سے ان کی شادی کر دی۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رقیہ سے شادی ہوئی، خود ام المومنین سیدہ خدیجہ نے انہیں رخصت کیا، اور رخصتی کے وقت اس مبارک جوڑے کو یہ خراج تحسین پیش کیا گیا تھا: احسن زوجین رآہما انسان رقیہ و زوجہا عثمان۔ انسانی آنکھ نے جو خوبصورت ترین جوڑا دیکھا ہے وہ رقیہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ سیدہ رقیہ بھی انتہائی خوبصورت تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ہجری میں بدر کے بعد رقیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی، اور سب 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا تو فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان کے ساتھ شادی کر دیتا۔ تو اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اور اسلام لانے والوں میں مردوں میں سیدنا عثمان کا نمبر 4 تھا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد غلاموں میں زید بن حارثہ، اور چوتھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے بھائیو دوستو، جب اسلام قبول کیا انہیں سخت تکلیفیں آئیں، مگر اسلام پر استقامت اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اچھا آدمی ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے فرمان پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ میں چلا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تشویش تھی، بڑا فکر تھا، پتہ نہیں یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ انسان کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند ہوتے تھے۔ ایک شخص حبشہ سے آیا، آپ نے پوچھا میرے عثمان رقیہ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی میں نے ان کو دیکھا، آپ کی بیٹی گدھے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی لگام عثمان نے پکڑی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمایا صاحبہم اللہ ان دونوں کی حفاظت کرے۔ ان عثمان اول من ہاجر باہلہ بعد لوط علیہ السلام، فرمایا عثمان لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من ہاجر بعد لوط و ابراہیم علیہ السلام، فرمایا لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ مسلمان وہاں رہ رہے تھے، پھر خبر ملی مکے والے بھی مسلمان ہو گئے، واپس آئے تو خبر جھوٹی تھی، پھر واپس حبشہ چلے گئے، دوسری ہجرت حبشہ کی اور اس کے مدینے ہجرت کے پہلے پھر واپس تشریف لائے اور مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے حضرت عثمان تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، وہاں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بئر روما کہا جاتا تھا، وہ بنو مغفار کے آدمی کے پاس تھا، بڑا مہنگا پانی دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا جو بحر روما کو لے کر وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 35,000 درہم میں کنواں خریدا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا، اور آج تک وہ کنواں مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اسی طرح مسجد کی توسیع کا موقع آیا تو مسجد کے قریب زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو، بے شمار مناقب اور فضائل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہے، میں صرف اشارات اور چند واقعات ہی عرض کروں گا۔ تبوک کا واقعہ 9 ہجری میں ہرقل روم کے بادشاہ نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، چنانچہ اس نے تیاری شروع کی، بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس وقت مدینے کی یہ حالت تھی کہ 2 سال سے قحط تھا، اب فصلیں تیار ہو گئیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھر بار کو چھوڑو، مکانوں کو چھوڑو، باغوں کو چھوڑو اور اللہ کی راہ میں نکلو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ کی اس بات پر لبیک کہا، مگر حالت یہ تھی کہ جنگ کے بھاری اخراجات کے لیے آپ کے پاس نہیں تھے۔ آپ نے اعلان کیا لوگوں چندہ دو، عورتوں نے اپنے زیور تک رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق گھر کا پورا سامان لے کر آئے، عمر فاروق آدھا سامان لے کر آئے۔ پوچھا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں چندہ دو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی 940 اونٹ اور 60 گھوڑے دے کر 1000 کی گنتی کو پورا کیا، اور 10,000 درہم، 10,000 دینار، درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، 10,000 دینار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لا کر پیش کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو پلٹا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات آپ نے 2 بار ارشاد فرمائی۔ تو میرے بھائیو دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انفاق کے بڑے واقعہ ہیں۔ مکہ میں مدینہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 اونٹوں کا قافلہ گندم سے لدا ہوا مدینہ میں پہنچتا ہے۔ تاجر آتے ہیں جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا دو گے؟ کہنے لگے دگنا منافع لے لو، جتنا خرچ کیا ہے اتنا اور لے لو۔ فرمایا تھوڑا ہے۔ کہنے لگے جی 3 گنا دے دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی تھوڑا ہے۔ کہنے لگے جی اس سے زیادہ کون دے گا؟ فرمانے لگے مجھے 10 گنا سے زیادہ منافع چاہیے۔ حکم دے دیا، فرمایا یہ میرا غلہ جو ہے یہ مدینے کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ میں نے اللہ ذوالجلال
کے راہ میں صدقہ کر دیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو بھی نیک کام کیا ہوگا اللہ اسے 10 گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں، 1400 صحابہ ساتھ ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو مشرکین نے کہا عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ فرمایا عمر جاؤ ان کو سمجھاؤ کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ، مکے میں میرے خاندان میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے مشرکین کی میرے کے ساتھ کتنی دشمنی ہے، آپ عثمان کو بھیجیں کیونکہ عثمان کا خاندان وہاں بااثر خاندان ہے اور عثمان کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ مکے والوں نے کہا عثمان تم عمرہ کر لو، تم بیت اللہ کا طواف کر لو، ہم محمد کو معاذ اللہ نہیں آنے دیں گے۔ فرمانے لگے جب تک رسول اللہ طواف نہیں کرتے میں بھی طواف نہیں کروں۔ چنانچہ وہاں کچھ دیر ٹھہرے، افواہ پھیل گئی عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، 1400 صحابہ نے موت کی بیعت کی کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لے لیں گے۔ صحابہ بیعت کر رہے تھے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان 1400 صحابہ پر راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، سب سے پہلے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جائے ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ قیامت تک کے حالات کو جاننے والے ہیں۔ فرمایا جو کچھ ان کے دلوں میں اخلاص تھی، محبت تھی، میں نے ان کو جان لیا اور انہیں فتح عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں اور فرمایا لوگو آج میرا عثمان ہوتا وہ بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرتا، اپنا سیدھا ہاتھ دایاں ہاتھ اٹھایا اور بائیں ہاتھ پر رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی بیعت بھی لے رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے دراصل میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے، صحابی کا ہاتھ اوپر، فرمایا اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کتنے مناقب، کتنے فضائل ہیں، اللہ ذوالجلال ان کے درجات بلند فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر تھے، احد نے حرکت کی، فرمایا اس کو احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ما فلیس علیک الا نبی و صدیق وہی شہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور عثمان رضی اللہ تعالی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ الا تستحیی من رجل واللہ ان الملائکۃ تستحیی منہ، عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں، میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں، اللہ کی قسم فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا اصدقکم حیا عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی فرمائی تھی، فرمایا جو 3 موقعوں پر حق پر رہا وہ فتنے میں نہ پڑا وہ نجات پا گیا۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، فرمایا میری موت کے وقت، فتنہ دجال کے وقت، اور حق پر ڈٹ جانے والے صابر اور فیاض خلیفہ کے قتل کے وقت، ان کی شہادت کے وقت۔ میرے بھائیو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشین گوئیاں فرمائی تھیں۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرمایا، اس دوران ایک آدمی گزرا، آپ نے فرمایا یقتل فی ھذا المقنع یومئذ مظلوما، فرمایا یہ نقاب پوش آدمی جو جا رہا ہے یہ اس دن مظلوم شہید ہوگا۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، یہ اس دن ہدایت پر ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنا دیا گیا، اور ان کے دور میں ان کا اس دور 12 سال تک محیط ہے، لیکن اس دور اسلام دور دور تک پھیلا، اسلام دور دور تک قوت کے ساتھ پھیلا۔ مسلمانوں کا بحری بیڑا نہیں تھا، اور رومی جب بھی چاہتے مسلمانوں پر حملہ کرتے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مسلمانوں کا اپنا بحری بیڑا بنانا چاہیے۔ چنانچہ 1 سال کی مدت میں بحیرہ عرب پر 1400 جنگی جہاز جو مسلمانوں کے تھے وہ گشت کر رہے تھے۔ 1 سال کی تھوڑی مدت میں مسلمانوں نے بہت بڑا بحری بیڑا بنایا، اور رومیوں کے ساتھ 50 کے قریب سمندری جنگیں ہوئیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام دور دور تک پھیلا، حتیٰ کہ ہندوستان، گجرات، کہاں خراسان، تبرستان، سوات، کابل، نیشاپور، ٹیونس اور الجزائر اور مراکش، اندلس، اسپین تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے مشرقی افریقہ کو فتح کیا، اور مسلمان کوکاف اور بحر قزوین تک پہنچ گئے۔ میرے بھائیو دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اسلام کو اللہ نے شوکت دی، اور آپ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھوا کر، یہ جمع تو سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہو چکا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نقلیں بنوا کر اسلامی حکومت میں پھیلائیں، اور اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اب ان حالات میں جب اسلام کو شوکت ہوئی تو یہودی اور مجوسی جو تھے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن سبا یہودی جو یمن کا تھا، ابن سودا کے نام سے مشہور تھا، اس نے اس فتنے کو ہوا دی اور بظاہر اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو محب اہل بیت اور محب بنی ہاشم ظاہر کیا، اور مسلمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹی باتیں بنا کر اسلامی مملکت میں پھیلائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو فتنے کو ختم کر سکتے تھے طاقت کے طور پر، مگر نرم دل تھے، مسلمانوں میں قتل و غارت نہیں کرانا چاہتے تھے۔ آخرکار یہ گروہ جو تھا مدینہ پہنچ گیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا عثمان کو بلایا اور فرمایا عثمان فرمایا ان اللہ عز وجل عسیٰ ان یلبسک قمیصا، فرمایا عثمان اللہ ذوالجلال عنقریب تمہیں ایک خلعت اور قمیص پہنائے گا، اور اگر منافقین اسے اتارنے کا مطالبہ کرنا تو ہرگز نہ اتارنا حتیٰ کہ میرے پاس آ جانا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا مگر باز نہ آئے، جھوٹے خط اور جھوٹی باتیں اسلامی حکومت میں پہنچائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب دیے، جو سمجھدار لوگ تھے وہ بعد آ گئے، لیکن فتنہ پرور لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ آخرکار ان لوگوں نے 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ سید صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو ان کی قیام گاہ کے باہر حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر جیسے نوجوانوں نے اجازت طلب کی، ہمیں اجازت دیجیے ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ فرمایا میں رسول اللہ کے شہر میں خون ریزی نہیں کرانا چاہتا، میں رسول اللہ کے شہر کی حرمت کو پامال اپنی جان کے لیے نہیں کرانا چاہتا۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حضرات صحابہ کرام سیدنا ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ اجمعین اور تمام صحابہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں فرمائے، ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا قیامت کے دن حشر میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ لیکن کیا کیا جائے، اس وقت بھی اور آج بھی کچھ لوگ جھوٹی من گھڑت روایتیں لے کر حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر طعن زنی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اردو میں ایک کتاب خلافت ملوکیت موجود ہے جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی، مغیرہ ابن شعبہ جو حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے جنہوں نے بیعت کی، اسی طرح عمر بن عاص اور امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پر طعن کیا گیا، اور اللہ ذوالجلال جزائے خیر دے حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اس کا مکمل اور صحیح طور پر جواب حقیقت خلافت و ملوکیت کی شکل میں دیا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں میں ان کے متعلق کسی قسم کا میل نہیں ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ صحابہ کے دوران جو لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ فرمایا وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، جو انہوں نے کیا لیکن تمہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں دل صاف ہونے چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے تمام صحابہ جنتی ہیں اور تمام صحابہ عدول ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی مخلص تھے۔ اللہ ذوالجلال ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ سیدنا علی اور سیدنا عثمان کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فرمانے لگے جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، ہمارے دلوں میں سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بیک وقت موجود ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں میں نے سید التابعین حضرت امام سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان سے سوال کیا، فرمانے لگے اسمع یا زہری من مات محبا لأبی بکر وعمر وعثمان وعلی وشاہد للعشرة بالجنة وترحم على معاویہ کان حقا علی اللہ اللہ یناقش الحساب۔ زہری سنو، جو ابو بکر و عمر عثمان علی سے محبت کرے، عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کی شہادت دے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرے، اللہ ذوالجلال کے لیے ہے کہ اس سے حساب کتاب نہ لے۔ اور حضرت ابو شہاب فرماتے ہیں لا یجتمع حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا فی قلوب الاتقیاء هذه الامہ۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت صرف اور صرف اس امت کے اتقیاء متقی لوگوں کے دلوں میں جمع ہو سکتی ہے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے اگر کوئی اپنے دل کا حساب کرنا چاہتا ہے، امتحان کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھے کہ اس کے دل میں صحابہ کے لیے کتنی محبت ہے۔ ابو بکر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دیگر صحابہ کے بارے میں اس کے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ اللہ ذوالجلال وقت خطبہ کا ختم ہو چکا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام جن کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی،
اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، لوگ وہی اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس متقی اور صالح اور نیک اور اس بہترین لوگوں میں اللہ ہمارا بھی شمار کر دے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جنت میں ان کی ہمسائیگی نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور الرحیم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت ہے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مرحومین پر رحم فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یہ حاجی عبد القدیر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ذوالجلال نے بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلیں گے اللہ سب کو قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرات صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، اور قیامت کے دن جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقیم الصلاۃ۔